سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے عرفات کا دن سب سے افضل کیوں ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے عرفات کا دن کب ہے، عرفات کا دن کیا ہے، اور عرفہ کا دن سب سے امپورٹنٹ کیوں ہے، اور عرفہ کے دن ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آخر میں پچھلے ویڈیو کے کوئز کا جواب ہے، اور اس ویڈیو کا ایک نیا کوئز بھی ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عرفہ کا دن کب ہے اور کیا ہے۔ عرفہ کا دن 9th آف ذوالحجہ میں ہے، اور عرفہ کا مطلب ہے جاننا، یعنی ڈے آف عرفہ کا مطلب ہے یہ وہ دن جس کے بارے میں سب کو جاننا چاہیے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1727 میں لکھا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی اور دن ایسے نہیں ہیں جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں سے زیادہ افضل ہو، یعنی یہ جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، یہ 10 دن وہ ہیں جس میں اسلام کے پانچوں ستون پہ ایک ساتھ عمل کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح رمضان کی آخری 10 راتیں سب سے افضل ہیں، اور لیلۃ القدر سب سے افضل رات ہے، اسی طرح ذوالحجہ کے پہلے 10 دن پورے سال میں سب سے افضل 10 دن ہیں، اور ان 10 دنوں میں عرفہ کا دن سب سے افضل ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ عرفہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرفہ کے دن کی قسم کھائی ہے قرآن میں لکھا ہے، چیپٹر 85 ورس نمبر 1 2 and 3۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے آسمان کی جو کہ ستاروں سے بھرا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے قیامت کے دن کی، اور ورس نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وشاہد و مشہود۔ ترمذی حدیث نمبر 3339 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے بارے میں فرمایا، الیوم المشہود، the attended day is the day of عرفہ، یعنی کہ یہ عرفہ کا دن ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نہ صرف عرفہ کی بلکہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی بھی قسم کھائی ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں چیپٹر 89 ورس نمبر 1 2 and 3، والفجر ولیال عشر والشافی والوتر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دن کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، اور ورس نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والشافی والوتر، یعنی ایون اینڈ آڈ۔ تمام اسلامک اسکالرز اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ یہ پہلے 3 آیات ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اور 10 راتوں کے بارے میں ہے۔ اور ایک حدیث ہے نسائی الکبریٰ میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو وطر یعنی آڈ ڈے ہے 9th آف ذوالحجہ عرفہ کا دن ہے، اور ایون ڈے جو ہے وہ عید کا دن ہے، یعنی 10th آف ذوالحجہ۔ اسی طرح جو آڈ نائٹ ہے وہ ایک رات پہلے عرفہ کے دن سے، جو کہ رات منا میں ہوتی ہے، اور اسی طرح ایون نائٹ ایک 10 ذوالحجہ کے دن سے پہلے
جو کہ رات مزدلفہ میں ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہ ساری راتیں، پہلی 10 دن اور پہلی 10 راتیں، تمام امپورٹنٹ ہیں، اور ان 10 کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی ہے، جس میں عرفہ کا دن بھی شامل ہے۔ جس طرح رمضان میں لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اسی طرح عرفہ کا دن وہ ہے جس میں دین مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں چیپٹر 5 ورس نمبر 3 کہ اس دن میں نے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی تمام نعمتیں آپ پر پوری کر دیں، اور اسلام کو آپ کے لیے دین کے طور پہ چوز کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7268 میں لکھا ہے، حضرت طارق بن شباب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے یہ کہا کہ اگر یہ آیت، یعنی قرآن کی چیپٹر 5 ورس 3، یہ آیت اگر ہم پہ اتری ہوتی تو ہم اس دن کو عید مناتے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ آیت کس دن اور کب اتری۔ یہ آیت عرفہ کے دن، جمعے کے دن نازل ہوئی۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دن بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسی طرح حدیث میں لکھا ہے، نسائی حدیث نمبر 3016 میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب لوگ آئے اور انہیں حج کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج عرفہ ہے، یعنی جو بندہ عرفہ میں انٹر ہو گیا اس کا حج مکمل ہو گیا۔ یہ دن اتنا امپورٹنٹ ہے۔ اور اسی دن، عرفہ کے دن، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ، جو کہ خطبۃ الوداع، وہ دیا، اور اس میں انہوں نے کیا کیا باتیں ڈسکس کی اس میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایکویلٹی کے بارے میں بتایا کہ ریسزم نہیں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، آپ کا خدا ایک ہے، آپ کے باپ آدم علیہ السلام ایک ہیں، کسی عرب کو کسی نان عرب پہ برتری حاصل نہیں ہے، اسی طرح کسی نان عرب کو عرب پہ برتری حاصل نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پہ برتری حاصل نہیں ہے، اور کسی کالے کو کسی گورے پہ برتری حاصل نہیں ہے ایکسیپٹ بائی رائٹیسنیس، یعنی کہ صرف ایک ہی کرائٹیریا ہے، اگر کوئی نیک ہے، اگر کسی کے عمل اچھے ہیں تو وہ اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر انسان ہے۔ یعنی اگر ایک عرب اور ایک نان عرب دونوں کے اچھے اعمال برابر ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں برابر ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد بتایا کہ میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ اپنی خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، آپ کے رائٹس بھی ہیں اور آپ کی خواتین کے رائٹس بھی ہیں، اور دونوں ڈفرینٹ ہیں لیکن ایکول ہیں۔ یعنی اگر کوئی مرد اور اگر کوئی عورت دونوں کے اعمال، اچھے اعمال برابر ہیں تو وہ دونوں اللہ کے نزدیک برابر ہیں۔ جسٹ بیکاز کہ ایک کا جینڈر ڈفرینٹ ہے دوسرے سے، اس سے کسی کو کسی پہ سپیریورٹی نہیں ہے، دونوں برابر ہیں، دونوں ڈفرینٹ ہیں لیکن دونوں ایکول ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسٹس کے بارے میں بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کی جان، اس کی پراپرٹی، اس کی عزت مقدس ہے، جس طرح یہ دن مقدس ہے یعنی عرفہ کا دن، جس طرح یہ مہینہ مقدس ہے یعنی ذوالحجہ کا مہینہ، حج کا مہینہ، اور جس طرح یہ شہر مقدس ہے یعنی مکہ کا شہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈریں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سب کو مائنڈفل ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یعنی جو بھی حقوق اللہ ہے اس کو ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حقوق العباد کے بارے میں بات کی کہ ہمیں اپنے نیبرز کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، یعنی ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے حقوق اللہ کے معاملات میں، اور ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے حقوق العباد کے معاملات میں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر آپ ان دو چیزوں کو فالو کریں گے تو آپ کبھی غلط راستے پہ نہیں چلیں گے۔ ایک ہے قرآن جو کہ اللہ کی کتاب، اور ایک ہے سننا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ میں نے آپ کو یہ میسج کنوے کر دیا ہے؟ تو سب نے کہا ہاں، ہمیں یہ میسج آپ نے کنوے کر دیا ہے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ بنایا کہ میں نے آپ کا میسج ڈیلیور کر دیا ہے لوگوں کو، اپنی رسپانسبلٹی میں نے پوری کر دی ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ چیز بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنی چاہیے کہ کس طرح اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے۔ اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی پریزنٹ ہے وہ اس چیز کو پھیلائے، انفارم کرے جو ایبسنٹ ہے، یعنی جس کو یہ چیز پتہ چلی ہے وہ اس کو آگے شیئر کرے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے، یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے۔ اب ایک سوال یہ بنتا ہے کہ ہمیں اس دن میں کیا کیا کرنا چاہیے، یا ہم کیا عبادات کر سکتے ہیں؟ تو اس میں سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے forgiveness مانگنی چاہیے۔ حدیث ہے ابن حبان میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نیرسٹ ہیون پہ ڈسینڈ کرتے ہیں۔ نارملی ہم نے یہ پڑھا ہے کہ رات کو اللہ تعالیٰ نیرسٹ ہیون پہ آتے ہیں، لیکن عرفہ کا دن اتنا اسپیشل ہے، اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس دن کو بھی اللہ تعالیٰ نیرسٹ ہیون میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے جو دور سے آئے ہیں، یہ میری رحمت کو مانگ رہے ہیں اور میں ان سب کو معاف کر دوں گا۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں، حدیث نمبر 1348، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اور ایسا دن نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جہنم کی آگ سے لوگوں کو بچاتے ہیں، ایکسیپٹ کہ یہ ڈے آف عرفہ، یعنی اس دن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے لوگوں کو بچاتے ہیں۔ اس لیے یہ دن بہت امپورٹنٹ ہے اور ہمیں اس دن اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا چاہیے کہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اور ہم اس کے علاوہ سیکنڈلی ہمیں دعا کرنی چاہیے اس دن۔ ترمذی میں حدیث ہے 3585، عمر ابن شعیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دعا وہ ہے جو عرفہ کے دن مانگی جائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا بھی بتائی، وہ دعا یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی پارٹنرز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور تمام طاقت اللہ کے پاس ہے۔ تیسرا، ہم اس دن روزہ رکھ سکتے ہیں، یہ ان کے لیے جو حج نہیں کرے۔ حدیث ہے صحیح مسلم، حدیث نمبر 1162 میں، ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ روزے کے بارے میں کہ عرفہ کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عرفہ کا دن کا جو روزہ ہے وہ پچھلے سال اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنی ڈسکشن کے اینڈ کو پہنچ گئے ہیں۔
ये क्विज का जवाब है जो पिछली वीडियो में पूछा गया था। सवाल ये था कि वो कौन सी सूरा है कुरान में जिसकी हर आयत में अल्लाह लिखा हुआ है। इसका जवाब है सूरह मुजादिला। ये एक यूनिक सूरा है। ये सूरा नंबर 58 है, इसकी 22 आयत हैं और इसकी हर आयत में अल्लाह लिखा हुआ है। मुजादिला का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट। और इस जब भी हमें लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट हो तो हमें अल्लाह से रजू करना है। इस तरह हम ये इसके जवाब को याद रख सकते हैं। आज की वीडियो का क्विज है कि अरफा का नाम कुरान में कितनी बार आया है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3, ऑप्शन ई 4। प्लीज़ पार्टिसिपेट करें इस क्विज में और कमेंट सेक्शन में लिखें जो ऑप्शन आपको लगती है वो दुरुस्त है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसका जवाब शेयर करूंगा और इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूंगा इंशाल्लाह। इसके साथ हम आखिर में दुआ करते हैं कि या अल्लाह प्लीज़ इस काम को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दें। इस काम में कोई गलती हुई हो तो उसको माफ़ फरमा दें। इस काम में बरकत डाल दें। या अल्लाह हमारे सारे गुनाह माफ़ फरमा दें। या अल्लाह हमारे सारी दुआओं को कबूल फरमा दें। और या अल्लाह हमें उन थोड़े लोगों में शामिल कर दें। अल्लाहुम्मा आमीन। ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।